السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام حسن جان ہے۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم نے ایمان مفصل شروع کی تھی۔ ایمان مفصل میں جب ہم نے پہلی چیز پڑھی تھی آمنت باللہ، میں ایمان لایا میں اللہ پر، ہم نے جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ عقیدے ہونے چاہیے۔ پہلی بات، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ بات دیکھو، ہم ابھی پڑھتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن ہم نے آج کل پیری مریدی شروع کی ہے۔ ہاں، ایک حد تک ٹھیک ہے پیری مریدی، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں ہم پیر سے مانگتے ہیں کہ تو کر سکتا ہے۔ نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، وہ ذات ہے، وہ کرتا ہے جو بھی وہ کہتا ہے نا، کن فیکن، ہو جا، پھر وہی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کر سکتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ اللہ اگر حکم کرے نا کہ کن فیکن، پھر ہو جاتا ہے۔ زلزلہ آتا ہے، دیکھو کتنی بڑی دنیا، ہم ایک کھمبے کو نہیں ہلا سکتے، اللہ رب العزت پوری دنیا کو ہلا دیتے ہیں۔ اس زمین پر پہاڑ بھی، مخلوق بھی، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت اس زمین کو ہلا دیتا ہے۔ کیوں؟ اسی کو رب کہتے ہیں، اسی کو مولا کہتے ہیں۔ پیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک حد تک ٹھیک ہے کہ اس سے کہہ دیا جائے کہ آپ میرے لیے دعا کر، آپ خود ہی نزدیک ہو جاؤ نا، اللہ کے ہاں قریب ہو جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ سب چیزیں جب آپ کرو گے اللہ کے نزدیک کرے گا، تبھی آپ کی سوال، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ہم گلہ کرتے ہیں نا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اس لیے نہیں قبول ہوتی کیونکہ ہمارے پیٹ میں پہلے تو حرام کا لقمہ ہے، ہمارے پیٹ میں پہلے تو حرام ہے، وہ نکال دے، پھر دعا مانگو، پھر اللہ سے مانگو، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم بچوں کو دینی ماحول میں نہیں رکھتے، دینی ماحول کے اندر اپنے بچوں کو رکھ دیا کرو، تاکہ ان کے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ اللہ کے ساتھ کیا عقیدے ہونے چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیا ہونے چاہیے۔ ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ بتائیں گے، ضرور بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ بچوں کے ساتھ یہ ویڈیو نہیں شیئر کرتے تو بچے کو کسی مدرسے میں ٹرانسفر کر دے، بچے کو کسی اور طرف پہ لے آئے تاکہ وہ دینی ماحول کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ میرا کوئی فائدہ نہیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے میرا کوئی فائدے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، تاکہ آپ کا فائدہ ہو، آپ کے بچے کا فائدہ ہو۔ ہمارے محلے میں وہ پچھلے مہینے ایک فوتگی ہوئی تھی، میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، بچے نے خود اپنے آپ کو پھانسی لگائی تھی، تو میں نے پوچھا کیوں پھانسی لگائی تھی؟ میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ یہ باپ نے کہا کہ پاپ جی نہ یوز کرو، تو انہوں نے خودکشی کر دی۔ اب وہ گھر میں بھی پریشانی چھوڑی اور وہاں چلا گیا، وہاں خود بھی پریشان ہے کیونکہ بخشش تو ہے ہی نہیں وہاں پہ خودکشی سے تو بخشش ہے ہی نہیں، وہ تو بخشا ہی نہیں جاتا۔ تو دونوں جہان انہوں نے تباہ کیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دینی ماحول میں نہیں رکھا، اگر رکھا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ تھوڑا تھوڑا ہم بتائیں گے اللہ کے ساتھ عقیدے کیا ہونے چاہیے۔ ہم مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں، وہ سورۃ الاخلاص میں، قل هو اللہ احد، اے نبی تو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوئے، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا۔ یہ سب باتیں قرآن سے واضح ہیں۔
ہم پریشان تو اس لیے ہیں نا، دیکھو آتا ہے نا، جب کوئی ایک نوجوان توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت مشرق سے مغرب تک کے جتنے قبرستان آتے ہیں نا، ان کے مردوں سے 40 دن تک عذاب اٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر اللہ رب العزت کی مخلوق نے، ایک نوجوان نے توبہ کر لی ہے۔ ایک نوجوان کی توبے سے اللہ رب العزت 40 دن تک عذاب اٹھا دیتے ہیں مردوں سے۔ کتنی بڑی بات! اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، مجھ سے مانگ میں دوں گا۔ اس سے ناراض ہوتا ہے، آپ مانگتے نہیں ہو نا، اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا وہ واحد بادشاہ ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، جتنے آپ مانگتے ہو دیتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے، ہم بتائیں گے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آگے بھی بڑھتے رہیں گے۔ والسلام۔